नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे हमवतनों, मेरे भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों व साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 21 अप्रैल 2020 है और मैं ख़ादिम कुरान इखलाकुर रहमान राठौर आपसे अपने YouTube चैनल ARK से चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो और इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी बहुत बहुत मुबारक हो कि IPPs के हवाले से, यानी आप यूँ कह लीजिएगा कि बिजली पैदा करने वाले जो फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, उनके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन करवाई गई थी उनकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को मिल चुकी थी। और आज अल्लाह की रहमत और फजल और करम से अल्लाह ने इमरान खान को ये तौफीक दी कि वफाकी काबीना ने उस रिपोर्ट को, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, उससे पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में जब आटे चीनी के बहरान के हवाले से मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उस वक्त भी मैंने यही बात कही थी कि इमरान खान साहब का ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि उन्होंने 23 साल पूरी जद्दोजहद सिर्फ करप्शन के लिए की। और जैसा कि उनकी जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो इस हवाले से उनके ऊपर बहुत दबाव था और उनके रास्ते में बहुत रुकावटें खड़ी की गई। तो जब मैंने पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिन साहिबान ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ वो जानते हैं कि मैंने उसी वक्त कहा था पंडोरा बक्स खुल गया, एक एक करके पर्दे उठना शुरू हो गए। तो मेरे भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, आपको मुबारक हो कि आज दूसरा पर्दा भी उठ गया है। इस रिपोर्ट को पब्लिक करने की मंजूरी वफाकी काबीना दे चुकी है और इस सिलसिले में कमीशन बनाने का भी आर्डर मिल चुका है। अब आगे ये प्रोसेस सारा चलना शुरू हो जाएगा। इसकी फ्रांजिक ये बड़ा लंबा मामला है और आप देख लें, आपने ख़बरों में भी इस सिलसिले में सुना होगा कि जिन कंपनियों ने अरबों में, वो दर्जनों कंपनियां हैं जिन्होंने अरबों रुपयों में एक एक कंपनी में अज़ाफ़ी पैसे लिए, और इसमें किस किस तरीके से बहती गंगा में सब ने हाथ धोए हैं। सबके नाम, कंपनियों के नाम, उनके ऑनर्स, उनके मामलात, कौन किस जमात में है, कौन कैसे है, कौन क्या करता रहा, ये सब कुछ आपके सामने आएगा। और दूसरी ये मुबारकबाद की बात है कि नैब के चेयरमैन ने भी आटे चीनी के बहरान का जो स्कैंडल था उसके ऊपर उनकी जो कमेटी थी, उसने, कमेटी नहीं बल्कि उनका जो एग्जीक्यूटिव का इजलास होता है, उसमें मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ली है। नैब की इन्वेस्टिगेशन से तो मैं बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन नैब की प्रोसिक्यूशन से मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं, बिल्कुल भी 10% भी मुतमईन नहीं। अब देखते हैं इस मामले में नैब क्या करती है, लेकिन इससे पहले अक्सर केस जो हैं वो नैब अदालत में जब वो जाते हैं तो वहाँ रिकॉर्ड नहीं पेश कर पाते। और मैं हैरान हूँ इस चीज़ से कि जो इतना अहम रिकॉर्ड होता है वो उस वक्त क्यों पेश नहीं किया जाता और वहाँ पे केस को सही तरीके से जो है ना प्रोसिक्यूट ही नहीं किया जाता। बहरहाल अभी एक नया ये टेस्ट केस भी उनके लिए बन गया है कि वो इसमें क्या करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी खुशी हुई कि एक जमात के 3-4 सरकर्दा रहनुमाओं ने ये कहा है कि हमें
نہ تو نیب پہ کوئی یقین ہے اور نہ ہی FIA پہ کوئی یقین ہے، اور میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. یہ وہ صاحبان ہیں جو حکومت کے اعلیٰ عہدوں پہ رہے ہیں، ان کا یہ حال ہے. اب جب وہ ان عہدوں پر متمکن تھے تو ہر چیز صحیح تھی، 100% تھی. جیسے ہی ان عہدوں سے ہٹے تو ہر چیز میں کیڑے نکلنا شروع ہو گئے، ہر چیز ان کو خراب لگنی شروع ہو گئی. تو یہ بہرحال آج آپ سب کے لیے مبارکباد کا دن ان 3 حوالوں سے ہے. ایک نیب میں وہ کیس چلا گیا ہے، گندم اور چینی کے حوالے سے جو سکینڈل تھا، جس کی رپورٹ پہلے ہی آ چکی ہے، اور 25 کو اس کی فرانزک رپورٹ بھی آئے گی. تو اب سب کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ فرانزک رپورٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے پبلک کی جائے گی. اور یہ جو پنڈورا بکس ہے یہ بھی بہت بڑا سکینڈل ہے، یہ بھی کئی 100 ارب کا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ کس طرح سے بے نقاب ہو کے منطقی انجام کی طرف بڑھتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمران خان کو بھی اور باقی تمام اداروں کو بھی اچھے فیصلے کرنے کی اور ان پہ عمل درآمد کروانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں بہنوں دوستوں و ساتھیوں بزرگوں، اللہ کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو، جن کو وہ اپنی زبان میں بڑے لوگ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں لوٹنے والے کبھی بڑے نہیں بلکہ بے انتہا چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچیں گے. جن لوگوں کی یہ رائے تھی وہ یقیناً اب سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے کہ اب وقت بدل چکا ہے اور پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے. اور مجھے امید ہے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے کہ اچھے فیصلے ہوں گے، انصاف پر مبنی. اور ہر چیز، جو بنیادی بات ہے کہ ہر چیز جس میں کسی بھی طرح کی کوئی رپورٹ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ ہو، کسی بھی شعبے سے متعلقہ ہو، وہ پبلک ضرور کی جایا کرے گی. پہلے جو یہ مٹی پاؤ فارمولہ تھا وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی مٹی پاؤ فارمولہ چل رہا تھا. ہر چیز کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی، ہر چیز کارپٹ کے نیچے ڈال دی جاتی تھی، حقائق سے کبھی عوام الناس کو آگاہ نہیں کیا جاتا تھا. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بننے سے لے کے جتنے بھی واقعات ہوئے، اب حمود الرحمان رپورٹ کو دیکھ لیں، وہ پبلک نہیں کی گئی. جتنے بھی معاملات ہیں بڑے بڑے آپ دیکھ لیں، کسی کی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اسی کو تبدیلی کہتے ہیں کہ بڑے مگرمچھ جن کو عمران خان کہتے تھے ان پہ ہاتھ پڑ چکا ہے، پنڈورا بکس کھل چکا ہے، پردے اٹھ رہے ہیں. اب دیکھتے جائیں کہ آگے ان میں سے کیا کیا نکلتا ہے. لیکن ابھی بھی بے پناہ رکاوٹیں ہیں اس کے لیے اور بے پناہ کوشش. اب یہ لوگ سر توڑ کوششیں کریں گے، یہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں. اور ڈاکٹر شاہد مسعود کی زبانی کہ بدماشیہ جو ہے، وہ جو اپنے آپ کو اشرافیہ کہلاتی ہے، وہ سب اکٹھی ہو گئی ہے اور عمران خان کے خلاف ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ قدرت کی کرشمہ سازیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سے کیسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جو 4-5 سیٹوں سے حکومت بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اگر اللہ کی رضا شامل حال نہ ہوتی تو یہ لوگ تو پوری اسمبلیوں کو چلتا کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی ایک بے نقابی دیکھیں کہ تمام بڑی بڑی نامی گرامی کمپنیاں اور تمام بڑے بڑے نامی گرامی لوگ کہ جو پہلے جس وقت کوئی معاملہ ہوتا تھا تو وہ اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیتے تھے، ابھی ان کو سانپ سونگ گیا ہے. اور وہ اس انتہائی نازک ترین وقت میں جو کرونا وائرس کے حوالے سے ہم بھگت رہے ہیں، اس میں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. یہ بھی میرے بھائیوں بہنوں دوستوں ساتھیوں بزرگوں بڑے غور کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت بے نقاب کرتا جا رہا ہے کہ پہلے اگر وہ کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے، ابھی اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے. یہ قدرت کی کرشمہ سازیاں ہیں. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ہم منتظر رہیں گے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے. اور ہم منتظر رہیں گے کہ نیب جو ہے اب اس کی پراسیکیوشن جو ہے، وہ انویسٹیگیشن تو پہلے بھی ان کی بہت بہتر تھی، لیکن پراسیکیوشن میں ابھی کیا تبدیلی آئی ہے اور کس طرح وہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعہ ہی وہ احتساب جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور ملک سے کرپشن کا خاتمہ ان کا ون نکاتی ایجنڈا ہے.
اور وہ فیس نہیں بلکہ کیس دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان سب لوگوں سے ہماری جان چھڑائے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی ہیں، وہ اندرونی ہیں یا وہ بیرونی ہیں، ان کو جہاں بھی بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے نقاب بھی کرے اور ان کو منطقی انجام تک بھی پہنچائے، اور سب دنیا دیکھ لے کہ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں دوستوں ساتھیوں بزرگوں، یہ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہٰذا بار بار میں یہی اللہ رب العزت سے درخواست کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کریں، اللہ پاک انہیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ اس گورنمنٹ کو کہ یہ انہیں منطقی انجام تک پہنچائیں، اور وہ تمام ادارے جو ان سے متعلقہ ہیں وہ اصولی صحیح ایمان کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کے اچھے فیصلے کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔